www.attableek.com, the reviver of Iman. وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو دوستو، میں نے ایک حدیث شریف پڑھی ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے. حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے اللہ کے لیے دیا، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور جس نے اللہ کے لیے دشمنی رکھی اور جس نے اللہ کے لیے دیا اور جس نے اللہ کے لیے روکا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا، کامل ایمان اس کا ہو گیا. اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا ہر کام اللہ کی رضا کے خاطر ہونا چاہیے. تمہاری دوستی بھی، دشمنی بھی، تمہاری محبت بھی، تمہاری عداوت بھی، تمہارا پیار بھی، تمہارا چہرہ بگاڑنا بھی، تمہارا دینا بھی، تمہارا روکنا بھی، سب میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اپنے ذاتی خواہشات کا اس میں دخل نہ دو. اور دیکھو میرے بھائیوں، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے. اللہ کی رضا کے خاطر جو کام ہوئے ہیں وہ چھوٹا ہو یا بڑا برکت ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا سے ہٹ کر جو کام ہوتے ہیں وہ چھوٹا ہو یا بڑا کوئی برکت نہیں ہوتی. تو اللہ کی رضا، اب اللہ کی رضا کا پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا کہ میرے نبی کا میں نے تمہیں سیمپل دیا، نمونہ دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، ایک سیمپل ہے. اب تم حضرت کی پوری زندگی دیکھو. آپ نے پیار کیا ہے تو اللہ کی خاطر، اور اس کی مثال میں آپ کو کیا پیش کروں. مکۃ المکرمہ فتح ہوا. اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا ہے، وہ ان 16 آدمیوں میں سے تھا جو واجب القتل، اور اکرمہ کو یقین تھا کہ میرا مسئلہ ہے. اس نے فرار اختیار کیا. حالانکہ حضرت نے تو پورے مکے والوں کو معاف کیا، لیکن اس نے فرار اختیار کیا اور یمن کا رخ کیا، اور یہ جدہ پہنچا پورٹ پر تاکہ بائی سی یہ چلا جائے. لیکن اکرمہ کی بیوی ابو جہل کی بہو وہ ایمان لے آئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا، اللہ کے حبیب، میرے شوہر کو میں آپ کی خدمت میں لانا چاہتی ہوں، آپ کچھ نہیں کرو گے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو تم نے امن دیا اس کو میں نے امن دیا. ایک عورت ذات ہے، ابھی مسلمان، اور ان کی بیوی ہے جن کی طرف سے ایذائیں، تکلیفیں. فرمایا جاؤ لے آؤ. گئے، تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچی، بہت سمجھایا، کہا نہیں مجھے نہ لے جا، میری خیر. کہا نہیں، کہا سچ واقعتاً مجھے پناہ ملی ہے، مجھے کچھ نہیں کریں گے محمد؟ تو بیوی نے کہا محمد غدار نہیں ہے، بے وفا نہیں ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے.
اکرمہ تیار ہو گئے، بیوی نے اطلاع کی کہ میں اپنے شوہر کو لے کر آ رہی ہوں، تو حضرت نے صحابہ کو کہا اکرمہ آ رہے ہیں، کچھ نہ کہنا، چونکہ دل میں جذبات تھے، فرمایا وہ آ رہے ہیں، کچھ نہ کہنا۔ اور جب اکرمہ مجلس میں آئے تو حضرت پرتپاک کھڑے ہو گئے، جیسے اپنا پرانا دوست آیا ہو، اور کھڑے ہو کر حضرت نے اپنے گلے لگایا اور فرمایا آئی نا اکرمہ، تم کہاں تھے اکرمہ؟ میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ حالانکہ آپ کی جان کے دشمن تھے، پوری 13 سالہ مکی زندگی میں ستانے والے یہی لوگ، اس کے بعد سارے مسائل انہی کی طرف سے، لیکن فرمایا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت بھی اللہ کے لیے تھی، دشمنی بھی اللہ کے لیے تھی، اپنے لیے نہیں۔ جب اپنے نفس کی وجہ سے دشمنی ہوتی ہے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میرا جی اندر سے نہیں چاہتا معاف کرنے۔ جب اپنی خواہشات کی وجہ سے جب دشمنی ہوتی ہے نا تو پھر نفس معاف کرنے کو نہیں چاہتا، لیکن جب اللہ کے لیے دشمنی ہے تو پھر اللہ جس پر راضی اس پر ہم راضی، تو معاف کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرما دیا، اور وہ اکرمہ جو آپ کے انتہائی جانی دشمن تھے، روایتوں میں رضی اللہ عنہ بولے جانے لگے۔ وہ معاویہ جو آپ کے جانی دشمن تھے، رضی اللہ تعالی عنہ بولے جانے لگے۔ وہ ابو سفیان جو آپ کی جان کے دشمن تھے، رضی اللہ تعالی عنہ بولے جانے لگے۔ وہ ہندا جس نے احد میں حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا، دشمنی ظاہر کرنے کے لیے سینہ چیرا، کلیجہ نکال کر چبایا، اور جو کچھ ہو سکتا تھا کیا، لیکن فتح مکہ کے موقع پر ہندا بھی مسلمان ہو گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر، ابو سفیان کی بیوی ہے، اور اللہ کے نبی نے ان کے اسلام کو قبول فرمایا، اور ہندا آج روایتوں میں رضی اللہ تعالی عنہا سے یاد کی جاتی ہے۔ وہ وحشی جس نے حمزہ کو مارا اور حضور کو بہت اذیت ہوئی، بہت صدمہ ہوا، چونکہ یہی آپ کا دنیا میں اسباب کے اعتبار سے پشت پناہی یہی ایک چچا تھی۔ عباس تو مکے میں تھے، یہی ایک چچا تھے جو باپ کے درجے میں آپ کے ساتھ چلے، اور وہ جب چلے گئے تو حضرت کا سبب کے درجے میں سہارا ختم، بہت شدید آپ کو تکلیف ہوئی، لیکن جب وہ وحشی آئے ہیں اسے بھی معاف کر دیا۔ حتیٰ کہ ہندا کے باپ میں ہے کہ اسلام کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ رہی تھی کہ اللہ کے حبیب، میرے شوہر بخیل ہے، ابو سفیان رجل مسیق، میرے شوہر بخیل ہے، اور میری کفالت کے برابر خرچہ نہیں دیتے، یعنی جو میری ضرورتیں ہیں اس کا خرچہ نہیں دیتے، تو حضرت میں چپکے سے ان کی رقم میں سے لے سکتی ہوں؟ چپکے سے، وہ آج کل کے انداز میں کہ رات میں پینٹ نکال کر سوئے ہو تو چپکے سے نکال لیے جائیں، یا کرتا پہنا ہے تو جیب میں سے نکال لیے جائیں۔ فرمایا میں لے سکتی ہوں؟ حضرت نے فرمایا خودی ما یکفی کی و ولدی کی، لے سکتی ہو، جب شوہر خرچہ نہیں دے رہا تو چپکے سے لے لے، لیکن اتنا لینا جتنا تجھے اور تیرے بچوں کو کافی ہو جائے، اس سے زیادہ نہ لینا، ضرورت کے برقدر لینا۔ یہ وہ ہندا ہے جو برابر ستاتی رہی، اسلام لائی تو اس کی روایت امت کے لیے مسئلہ بن گئی۔ دیکھیے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے من احب للہ، اللہ کے لیے دوستی۔ آج میری آپ کی سب کی دوستیاں غرضی دوستیاں ہیں، میری کوئی غرض وابستہ ہے آپ سے، اس لیے میں نے آپ سے تعلق رکھا ہے،
غرض ختم، دوستی بھی ختم. غرضی دوستیاں اللہ کے لیے بہت کم دوست. ایک بزرگ کے باب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہنے لگے میں نے تجھ سے آج تک جمع نہیں کیا. تو بیوی کہنے لگی یہ 4 بچے کہاں سے آ گئے؟ اگر جمع نہیں کیا تو یہ 4 بچے آئے کہاں سے؟ کہا میں کہتا ہوں واللہ میں نے تجھ سے آج تک جمع نہیں کیا. فرمایا پھر آپ جواب دیجئے یہ 4 بچے ہیں کہاں سے؟ فرمایا ایک بھی جمع کے موقع پر میں نے اپنے نفس کا دخل نہیں دیا، سنت رسول اور اللہ کی رضا کو مطلوب بنایا ہے. تو انکار ہے نفس کا کہ میں نے میرے نفس کے خاطر نہیں، بس چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نکاح میری سنت ہے، میں نے اس سنت کو ادا کرنے کے لیے نکاح کیا. اور دوسری روایت میں حضرت نے فرمایا تزوج الودود الولود فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ، تم کثرت سے بچے دینے والی عورت سے نکاح کرو اس لیے کہ امت میں اضافہ ہوگا، میری امت قیامت میں بری ہوگی، جنت میں جانے والی، میں اس پر فخر کروں گا. تو اس کے لیے میں نے نکاح کیا چونکہ نبی علیہ السلام کو یہ مطلوب تھا، اور نبی کا مطلوب اللہ کی رضا، چونکہ اللہ تو ظاہر میں کہتا نہیں، تو نبی کی اتباع وہ اللہ کی رضا. تو ہمارا ہر کام اللہ کی رضا ہو. میں بیوی سے محبت کروں تو بھی یہ سوچ کر میرے اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے اس کے حقوق پورا کرنے کا، اس سے محبت رکھنے کا. اگرچہ محبت رکھنا دنیا کا کام ہے، لیکن اس نیت سے ہم بیوی سے محبت کریں گے تو اب اس محبت پر بھی اللہ ثواب عطا فرمائیں گے. مسئلہ نیت کا ہے، اس پر ثواب. اولاد سے محبت تو آپ کرتے ہی ہیں، لیکن اس نیت سے نہیں کہ میں برا ہو جاؤں گا، یہ جوان ہو جائیں گے تو میری خدمت کریں گے، اس لیے نہیں. اس نیت سے اولاد سے محبت کرو. میرے نبی نے اپنی اولاد سے محبت کی، حضرت نے اپنی اولاد سے محبت کی. فاطمہ تو بضعۃ منی من عاداها فقد عادانی. اور زینب کے باب میں فرمایا ابوالعاص اموی کو میں تمہیں بدر میں مفت میں چھوڑ دیتا ہوں، میری بیٹی کو بھیج دینا. فوفانی، آپ نے اپنے داماد کی تعریف فرمائی کہ مجھے وعدہ کیا، وعدنی فوفانی، وعدہ پورا کیا. رقیہ حضرت عثمان کے نکاح میں بیمار ہیں اور بدر کا معرکہ ہے اور عثمان ساتھ چل رہے ہیں. حضرت نے فرمایا عثمان تم گھر رک جاؤ، میری بیٹی کی خدمت میں رہو، اس لیے کہ میری بیٹی کی خدمت میری خدمت، اور میری خدمت کرنا گویا کہ تمہارا بدر میں شریک ہونا ہے. اسی لیے حضرت نے عثمان نہیں تھے بدر میں، پھر بھی ان کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی نواسی یا نواسا زینب کا بیٹا یا بیٹی عالم سکرات میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، جاکنی کا وقت ہے. حضرت نے یوں ہاتھ میں لیا اور بیٹا تڑپ رہا ہے اور حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری. فقال سعد انت تبکی یا رسول اللہ. سعد بن معاذ کہنے لگے اللہ کے حبیب آپ روتے ہیں. فرمایا آپ نے ہاں سعد میرا بھی دل ہے، پتھر نہیں ہے کہ نبی ہوں تو رونا نہ آئے، بلکہ وہ تو اور رحمت والا ہے. فرمایا میرا بھی دل ہے. تو سعد فرماتے ہیں کہ حضرت میرے 11 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا. فرمایا تیرا دل ہے یا پتھر ہے؟ تو اولاد سے محبت اس بنیاد پر کہ میرے نبی نے محبت کی ہے اپنی اولاد سے. اگر اس نسبت پر اپنی اولاد سے محبت کریں گے تو اس محبت پر اللہ ثواب عطا کرے گا. اگر اس نیت پر کہ مجھے یہ پیسے دیں گے، جوان ہو کر میری خدمت کریں گے، یہ دنیا کی نیت ہو گئی، اللہ کے لیے نیت نہ ہوئی. من احب للہ، اللہ کے لیے ہر چیز میں ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے حبیب نے یہ کام کیا ہے، ہم اس کو کریں گے. پڑوسی سے محبت چاہے وہ غیر مسلم ہو، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پڑوسی کے حق بتائے اور فرمایا
اتنی مرتبہ جبریل نے آ کر پڑوسیوں کی تاکید فرمائی، صحابہ فرماتے ہیں ہمیں خطرہ ہونے لگا کہ کہیں میراث میں پڑوسی کو بھی داخل نہ کر دیا جائے، یعنی اس کا بھی حصہ کہیں نہ آ جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری دیوار ہے، بخاری شریف میں ہے کہ تمہاری دیوار، اور پڑوسی اس دیوار میں کوئی کیل اور کھیلا لگانا چاہتا ہے، فرمایا اس نے تم سے اجازت مانگی کہ میں اس دیوار میں ذرا کھیلا لگانا چاہتا ہوں، فرمایا اس کو انکار نہ کرو، دل نہ دکھاؤ اس کا، اس کو اجازت دے دو، ہاں اس کو یہ کہہ دو نقصان نہ ہو، باقی اس کو اجازت دے دو۔ حضرت نے فرمایا کیل لگانے کی اس کو اجازت دو کیونکہ تمہارا پڑوسی۔ ترمذی شریف میں ہے تحب للناس ما تحب لنفسک، بخاری میں تو تحب للمسلمین، لیکن ترمذی میں ہے تحب للناس، للناس کا لفظ ہے، للمسلمین نہیں۔ تم سب لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، سب کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ میں چاہتا ہوں میری عزت ہو، میں دوسروں کو عزت دینے والا بنوں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ دولت دے، میں دوسروں کے بارے میں سوچوں کہ اللہ ان کو بھی دولت دے، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم۔ میں چاہتا ہوں میری حفاظت ہو، آپ دوسروں کے بارے میں بھی یہ سوچو ان کی حفاظت ہو۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہ سب کے لیے پسند کرو۔ یہ جو شکلیں ہو رہی ہے آج مار دھار کی، قتل و غارت کی، سراسر غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ کوئی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، کوئی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، اور جو یہ کام کر رہے ہیں شریعت کی روشنی میں ان کو مسلمان کہنا غلط ہے، وہ کفر میں داخل ہو گئے، اس لیے کہ شریعت کے حرام کو حلال سمجھنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے، سیدھا سا مسئلہ۔ کسی کے مارنے کو حرام قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم نے ان کو مارا، اس کا مطلب تم حلال سمجھ رہے ہو، شریعت کے حرام کو تم نے حلال سمجھا تو اسلام سے نکل گیا، اور اسلام والوں کا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کے پاس نبی ہو، اللہ ہو، قرآن ہو، شریعت ہو، دین ہو، اللہ کا خوف ہو، وہ نبی تو ہم کو یوں تعلیم دے کر گیا، ہائے ہائے اس نبی کی تعلیمات، وہ نبی ہم کو یوں تعلیم دے کر گیا کہ تم جانور کے چہرے پر بھی مت مارو۔ انسان کے چہرے پر مارنا تو بہت دور کی بات، جانور کے چہرے پر بھی مت مارو۔ وہ نبی تو یہ تعلیم دے کر گیا کہ ایک فاحشہ عورت یا مرد ایک کتے کو پانی پلایا اللہ نے جنت عطا کر دی، اور ایک بلی کو ستایا باوجود نمازی تھی، دیندار تھی، تقوی والی تھی، سب کچھ تھا، وہ جہنم میں گئی۔ اشارہ فرمایا نبی نے کہ جانوروں کو ستانے پر بھی تمہیں عذاب ہوگا۔ جو نبی جانور کے ستانے کی اجازت نہیں دے سکتا ہے، وہ کسی کو مارنے کی اجازت کہاں دے سکتا ہے؟ یہ ظلم ہے، اور ہم سب کو مل کر کے اس کی برائی کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم سب مل کر کے اس کی برائی کریں تاکہ کوئی اس طرح کی ہمت نہ کرے۔ یہ سراسر جرم ہے، بلا وجہ کے کسی کو مارنا، مظلوم ہے وہ۔ اور سنو مسلم کی روایت میں ہے کہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، ولو کان کافرن، چاہے وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ مظلوم چاہے کافر کیوں نہ ہو، لیکن اس کی آہ بھی اللہ سنتا ہے۔ مظلوم مظلوم ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ اور جب ان کی آہیں لگے گی، جو مارے گئے، جو عورت ہو، مرد ہو، بچے ہو، ان کے رشتہ داروں کی آہیں لگے گی، کیا کوئی کامیاب ہو سکتا ہے؟ پنپ سکتا ہے کوئی؟ ہمارے سارے کام اغراض دنیا کی بنیاد پر ہے، ہوس پرستی کی بنیاد پر۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو امن و امان کا پیغام دیا، جو اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتا تھا، وہ دوستوں کو مارنے کو کہاں کہہ رہا ہے؟ جو پرایوں کو معاف کرنے کو حکم دیتا تھا،
وہ تمہیں پناہ دینے والے کو مارنے کو کہاں کہہ رہا ہے؟ جس نے تم کو اپنے ملک میں پناہ دی ہے، جس کے ملک میں تم رہ رہے ہو، وہ کہاں کہہ سکتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو اپناؤ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلاؤ اور لوگوں کے سامنے لاؤ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو۔ اللہ کے حبیب نے تو من احب للہ فرمایا، اللہ کے لیے دوستی رکھو، وابغض للہ، اور اللہ کے لیے دشمنی ہو۔ ہماری دشمنیاں بھی ذاتی اغراض کے لیے، بس میری نہیں بنی اس لیے میرا کام نہیں کیا، میری دشمنی، میرا مسئلہ حل نہیں کیا، میری دشمنی، اور نماز نہیں پڑھتا اس پر کوئی دشمنی نہیں، روزہ نہیں رکھتا اس پر کوئی دشمنی نہیں، درگس اور شراب پیتا اس پر کوئی دشمنی نہیں، اللہ کی بغاوت کر رہا اس پر کوئی دشمنی نہیں۔ بیوی اس لیے میری دشمن بنی کہ بیوی نے میرا کام نہیں کیا، کھانا نہیں پکایا، فلا نہیں کیا، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتی اس پر مجھے کوئی غصہ نہیں آتا، اس میں دینداری نہیں، اس پر مجھے کوئی غصہ نہیں آتا۔ فرمایا من احب للہ وابغض للہ۔ قاضی ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مشائخ میں سے دہلی کے جج تھے، قاضی تھے، اور وہ زمانہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کا تھا۔ نظام الدین اولیاء سماع کے قائل تھے۔ سماع کا معنی ہوتا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اللہ کی شان میں نعت نظم پڑھی جائے اور جہاں وزد آ جائیں، جھومنے لگیں، کھڑے ہو جائیں، اس کو وزد کہا جاتا ہے، اس کو سماع کہا جاتا ہے۔ تو بعض اکابر قائل ہے اس بات کی، نظام الدین اولیاء اس کے قائل تھے۔ قاضی ضیاء الدین نے کہا نظام الدین یہ چھوڑ دو، اس لیے کہ تم تو حقیقت میں جوش آتا ہے تم کو تو، لیکن بعض بہوروپیے تمہیں دیکھ کر ایسا کر رہے خاموں کا جھوٹا، بعض بہوروپیے ہوتے ہیں جن کو جوش ووش کچھ نہیں آتا لیکن ویسے ہی جھومنے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا آپ چھوڑ دو، آپ کی وجہ سے بدعت جا رہی ہے امت میں۔ تو نظام الدین نے کہا کہ نہیں۔ قاضی ضیاء الدین جب آخری بیماری میں تھے تو نظام الدین اولیاء عیادت کے لیے پہنچے، تو قاضی صاحب نے فرمایا میں مرنے سے پہلے بدعتی کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، دشمنی لیکن اللہ کے خاطر، بدعت کی وجہ سے کہ تم وہ کام کر رہے ہو جس سے امت میں غلط میسج جا رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے دشمنی اللہ کی وجہ سے ہو، اپنے ذاتی اغراض کی بنیاد پر نہیں۔ فرمایا میں مرنے سے پہلے بدعتی کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، دشمنی ہے۔ تو نظام الدین اولیاء نے کہا قاضی صاحب کو بتا دو کہ نظام الدین توبہ کر کے آیا ہے، میں نے اپنے عمل سے توبہ کر لی۔ تو قاضی صاحب نے اپنا امامہ نکالا سر سے اور امامہ بچھوایا اور فرمایا جو نبی کا متبع بن کر آتا ہے وہ میرے امامے پر چلنے کے لائق ہے۔ من احب للہ، اللہ کے لیے دوستی، پہلے اللہ کے لیے دشمنی تھی، اب اللہ کے لیے دوستی۔ تو نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے امامے کو اٹھا لیا اور اپنے سر پر باندھ لیا اور فرمایا میری دستار فضیلت ہے، یہ تو میرے لیے فضیلت کی چیز ہے کہ قاضی صاحب نے اپنا امامہ میرے لیے بچھایا، اپنے سر پر باندھا۔ نظام الدین اولیاء نے یہ نہیں کہا اتنے سالوں سے تم نے مجھ سے دشمنی کی اور مجھے بدعتی کہا اور فلاں کہا، میں تم سے قطع تعلق کرتا ہوں، بلکہ اس امامے کو اپنے سر پر لپیٹ دیا، فرمایا میرا دستار فضیلت ہے۔ معلوم ہوتا ہے اکابر کی دوستی بھی اللہ کے خاطر، اکابر کی دشمنی بھی اللہ کے خاطر۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی، من احب للہ وابغض للہ۔ ہمیں تو دوستی اور دشمنی کرتے بھی نہیں آتا، دوستی کرتے ہیں تو اتنی دوستی کہ ساری راز کی باتیں بتا دیتے ہیں، اوہو چولہے تک کی باتیں بتا دیتے ہیں، کہاوت گجراتی میں چولہے تک کی باتیں، ساری باتیں بتا دیتے ہیں۔ اب اس کے ہاتھ میں میرا ویک پوائنٹ چلا گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں احبب حبیبک ہونما عسى ان يكون بغيضك يوما وابغض بغيضك يوما۔
حوما عسى ان يكون حبيبك يوما ما رواہ الترمذی. اپنے دوستوں سے اتنی دوستی کرو کہ ساری راز کی باتیں نہ بتاؤ، کل کو تیرا دشمن بنے گا، تجھے پچھتانا پڑے گا کہ میں نے تو اس کو سارے ویک پوائنٹ بتا دیے ہیں. اب یہ مجھے پریشان کرے گا تو بھائی اپنی پریشانی کا مسئلہ تو نے خود ہی کھڑا کیا. فرمایا اتنی دوستی بھی نہ کرو اور اتنی دشمنی بھی نہ کرو، اتنی دشمنی بھی نہ کرو کہ کورٹ کے چکر اور پولیس کے وہاں انفارم اور فلاں اور فلاں اور نہ معلوم کیا کیا تم نے کر لیا. اتنی دشمنی بھی نہ کرو، کل کو عید کے دن سامنے آ گیا تمہارے سامنے اور اس نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا، تمہیں پچھتانا پڑے گا کہ میں نے کیا کیا تھا، یہ میرے ساتھ کیا کرنا. تو دوستی بھی حد میں رہ کر، دشمنی بھی حد میں رہ کر. ہم دوستی میں بھی بہت آگے، دشمنی میں بھی بہت آگے. تو دو باتیں، اللہ کے لیے محبت رکھو، اللہ کے لیے دشمنی رکھو. بیوی سے بھی محبت اللہ کے لیے، اولاد سے محبت اللہ کے لیے، دوستوں سے محبت اللہ کے لیے، پڑوسیوں سے محبت اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے ہو. تعلقات اللہ کے لیے. اس لیے نہیں کہ تم مجھے پیسے دیتے ہو تو آپ سے دوستی اور نہ دیتے ہو تو آپ سے دشمنی. غلط ہے. اللہ کے لیے. اور آگے دو چیزیں اور بیان فرمائیں. ومن اعطى للہ ومنع للہ. جس نے دیا تو اللہ کے لیے دیا اور نہیں دیا تو اللہ کے لیے نہیں دیا. کسی نے کسی کو صدقہ دیا، زکات دی اس کی غربت کی بنیاد پر، یا ہدیہ دیا دوستی اور تعلق کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر ہدیہ دیا، صدقہ دیا یا للہ دیا یا جو بھی آپ نے دیا، دل میں نیت یہ ہو کہ اللہ تیرے خاطر میں دے رہا ہوں. وَأَعْطَى لِلَّهِ. اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو دیا جائے. کیوں؟ یہ اللہ میں اس کو دے رہا ہوں اس لیے کہ تو راضی ہوتا ہے. اگرچہ ہدیے میں مقصود بندے کی رضا ہے، لیکن بندے کی رضا کے ساتھ نیت ہماری یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. اس لیے کہ بندہ خوش ہوگا، اللہ خوش ہوگا، اور بندے کی خوشی اللہ تعالیٰ کی خوشی ہوتی ہے. تو اللہ کے لیے دو. اور تم کسی کو نہیں دیتے تو نیت تمہاری یہ ہونی چاہیے یہ گناہ کا کام کرتا ہے اس لیے میں نہیں دیتا اس کو. یہ جوا کھیل رہا ہے، یہ شراب پی رہا ہے، یہ ڈرگس کے کاموں میں مبتلا ہے، یہ ناجائز کاموں میں مبتلا ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں دیں گے. ایک مرتبہ ایک صاحب، اسی سال کی بات ہے، ایک صاحب میرے پاس آئے، کہا کہ میری بچی کا نکاح کا طے ہوا ہے اور مجھے تعاون کی ضرورت ہے. لوگ آتے رہتے ہیں بیچارے، اور امت ہے کہ ہم کو دیتی رہتی ہے، ہم امت پر خرچ کرتے رہتے ہیں، اب بھی دیتے رہتے ہیں. اور صاحب کہتا ہوں ہم تو مولوی فقیر آتے ہیں، ہمارے پاس کچھ تھوڑا یہ ہم بھی پڑھاتے ہیں، تنخواہ پر زندگیاں گزرتی ہے، کوئی دیتا ہے اللہ کا بندہ، ہم تمہیں دے دیتے ہیں. تو آئے ہمارے قریب کسی بستی کے تھے اور انہوں نے کہا کہ میری بچی کا نکاح ہے اور مجھے تعاون کی ضرورت ہے. میں نے کہا بتائیے کس میں آپ کو تعاون کی ضرورت ہے؟ اگر آپ کو سامان لینا ہے تو میں آپ کو سامان دلا دوں براہ راست، تاکہ آپ وہاں سے سامان لے لیں پسند کر کے. اور کوئی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتا دیں. تو کہا نہیں مجھے 300 آدمیوں کو کھانا کھلانا ہے. میں نے کہا اس میں نہیں ملے گا، 300 آدمیوں کو کھانا کھلانے میں پیسے نہیں ملیں گے، اس لیے کہ 300 آدمیوں کو کھلائے بغیر بھی نکاح تو ہو سکتا ہے. میں نے کہا آپ 300 آدمیوں کو جو کھانا کھلائیں گے اپنے 500 کھلائیں کوئی حرج نہیں، لیکن دوسروں سے مانگ کر کے کھلانا، یہ 300 آدمیوں کو کھلانے کے پیسے اپنی بچی کو دے دو تاکہ اس کی زندگی میں کام آئے. نکاح تو اجتماع میں بھی ہو سکتا ہے. اس سے پہلے ہمارا اجتماع تھا نوازام کا، ہمارے قریب ایک بستی. میں نے کہا وہاں اجتماع ہو رہا ہے، اس نے کہا وہاں اجتماع بے شمار نکاح ہو رہے ہیں، بڑے بڑے مالدار وہاں اپنے بچوں کا نکاح رکھ رہے ہیں، تو بھی بنا دو. نکاح مدرسوں میں بھی ہو سکتا ہے، نکاح جلسوں میں بھی ہو سکتا ہے. پھر خاموں خواہ کے لیے اس میں پیسے ڈالنا یہ مناسب نہیں ہے. بہرحال ہم نے اس لیے ان کو نہیں دیا کہ ان کا پیسہ غلط جگہوں پر استعمال ہونے والا تھا، لیکن ان کے گاؤں کے امام صاحب کو میں نے بلا کر پھر ایک رقم دی اور میں نے کہا جس دن نکاح ہو اس دن ان کی بچی کے ہاتھ میں یہ پیسے دے دینا، تاکہ وہ بچی اپنی ضرورت کو
حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے میری بچیوں کا جب نکاح کرایا مولوی انعام سے، مولوی یوسف سے، یعنی حضرت جماع یوسف صاحب، مولانا انعام صاحب، یہ تو حضرت شیخ بول رہے ہیں، مولوی انعام، مولوی یوسف بڑی شخصیات تھی یہ. فرمایا میں نے ان سے نکاح کرایا مولانا انعام الحسن صاحب سے، مولانا یوسف صاحب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو میں نے اپنی بچیوں کو سونا دیا اور رضائی اور گدے اور چادر اور تکیے دیے، اور میں نے کہا بیٹی تمہارے گھر مہمان آئیں گے، تم کس پر سلاؤ گے؟ یہ سب لے جاؤ، اور تم پر کبھی غریبی آ جائے تو یہ سونا بیچ کر زندگی گزارنا، کسی کے سامنے بھیک نہ مانگنا. تو من اعطى للہ ومنع للہ، یہ 4 کام، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے روکنا. جس نے ان 4 کاموں میں اللہ کی رضا کو مقصود و مطلوب بنایا، اللہ کہتا ہے اس کا ایمان مکمل ہو گیا، اس کے پاس کامل ایمان آ گیا. وہ کامل ایمان، کیوں کامل ایمان کہا؟ ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری، تم جانتے ہی نہیں ہو کہ ابو بکر کون ہے اور ابن حجر کون ہے اور فلاں کون ہے. تم تو مفتی عبدالصمد کو جانتے ہو، مولوی شبیر صاحب کو، مولوی عبداللہ صاحب کو، نہیں تو یہی تمہارے حافظ ابن حجر ہے اور سب یہی لوگ ہیں. مولوی عبدالحمید کو جانتے ہو، یہ سب تمہارے امام نووی اور حافظ ابن حجر یہی ہے. محدثین کرام، ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ شارح ترمذی ہے، وہ اس روایت کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 4 عمل پر کمال ایمان کیوں بیان کیا نبی علیہ السلام؟ فرمایا یہ وہ 4 عمل ہیں کہ جس میں اللہ کی رضا آ گئی. تو رضا نام ہے ایمان کا، اس لیے کہ ایمان کا معنی ہوتا ہے اللہ میں تیرے ایک ہونے پر راضی ہو گیا، تیرے ایک اللہ ماننے پر راضی ہو گیا، اور نبی علیہ السلام کی نبوت پر راضی ہو گیا. تو جو ایمان کا مطلب تھا وہ یہاں بھی پورا ہو رہا ہے. اس لیے فرمایا فقد استکمل ایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا. اللہ جل شانہ ہم تمام کو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، میں نے مختصر روایت پڑھی، اس روایت کے اندر تو بہت کچھ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس روایت کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مکمل طور پر جگہ جگہ مسلمانوں تم لوگوں میں یہ بات چلاؤ کہ یہ جو کام اس ملک میں یا کہیں بھی ہو رہے ہیں اس طرح ماردار کے غلط ہے، وہ ظالم ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف ہیں. وہ اللہ کا باغی ہے، وہ شریعت کا باغی ہے، اور اسی طرح وہ اپنے مذہب کا بھی باغی ہے، چاہے اس کا تعلق جس مذہب سے. اس لیے کہ کوئی مذہب یہ حکم نہیں دیتا ہے کہ بے قصوروں کو مارا جائے، بے قصوروں کی عزت لوٹی جائے. میں نے کہا تحب للناس ما تحب لنفس، ناس کا لفظ نبی نے فرمایا سارے لوگوں کے لیے تم پسند کرو. میں عزت چاہتا ہوں، دوسروں کو بھی عزت دو، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو. میں چاہتا ہوں میری دولت پر، میرے بچوں پر، میری بیوی پر کوئی حملہ نہ کرے. ہم بھی دوسروں کے اوپر کیوں یہ کام کریں گے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی؟ اللہ کے حبیب نے ہمیں وہ تعلیم دی ہے جس سے دنیا میں امن پھیلتا ہے. ایمان تو ماخوذ ہے امن سے. جو ایمان امن کا سبق دیتا ہو اور جو اسلام سلامتی کا سبق دیتا ہو، وہ کبھی ماردھار کا حکم نہیں دیتا، اور جو ماردھار کر رہے ہیں ان کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ جھوٹی بات ہے کہ اسلام کے نام کو یہ بدنام کر رہے ہیں، ان کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اللہ جل شانہ جو مر چکے ہیں مظلومانہ طور پر، ان کے رشتہ داروں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. دعا کریں کہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس ملک کی اللہ تعالیٰ اس طرح کے مسائل سے پوری حفاظت فرمائے. دشمن تم ہی کھڑے کر رہے ہو، ہم ہی اپنے پاؤں پر دشمن کھڑے کر رہے ہیں. آج یہ مرے ہیں، کل ہم بھی مر سکتے ہیں. ہماری مسجدیں ہیں، آپ نے ان کو اپنے ملک میں پناہ دی. جو اپنی قوم کے لیے قانون وہ تمہارے لیے ہے، جو اپنی قوم کو بینیفٹ وہ تمہارے لیے ہے. ہاسپٹل تمہارے لیے اتنی فری ہے جتنی ان کے لیے. جب اتنے سارے مسائل تمہارے لیے ہیں، کیا ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم غداری کریں، ہم بے وفائی کریں؟ ظلم ہے، اس کی مذمت کرو.
جگہ جگہ مذمت کرو. اللہ تعالیٰ اس ملک کی پوری حفاظت فرمائے اور ملک کے سارے باشندوں کی اللہ پوری حفاظت فرمائے. اللہم صلی وسلم. www.attableek.com, the reviver of